دفعہ ایک شہر میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اسے بہت زیادہ بولنے کی عادت تھی۔ وہ اکثر بغیر سوچے سمجھے باتیں کہہ دیتا تھا اور پھر پچھتاوا کرتا تھا۔ کئی دفعہ وہ اپنے خاندانی لوگوں کے ساتھ، دوستوں، پڑوسیوں، حتیٰ کہ اجنبیوں سے بھی زیادہ بولنا اور اپنی لاپرواہی کی وجہ سے مشکل میں پڑ جاتا تھا۔ اور پھر اس نے سوچا کہ وہ کیا کرے جو وہ فضول نہ بولے۔ آخر وہ اپنی عادت کیسے ختم کرے؟ وہ اپنے استاد سے ملنے کا اس نے فیصلہ کیا۔ اس کے استاد بہت عقل مند آدمی تھے۔ اگلے دن ان سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا اور وہ وہاں پہنچا۔ اس نے احترام سے سلام کیا اور کہا، سر، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ میں بہت زیادہ بولتا ہوں اور اکثر ایسی باتیں کہتا ہوں جس پر مجھ پہ بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں لیکن آپ کے زیادہ بولنے کی وجہ سے ان کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میں اپنی پریشانی کو کیسے دور کروں؟ استاد کے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اپنے جذبات اور خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بولنا ضروری ہے، لیکن بولنا ہمیشہ بہترین حل نہیں ہے۔ بعض اوقات خاموش رہنا بولنے سے زیادہ عقل مندی ہے، جس سے آپ بہت سے غیر ضروری مسائل، پچھتاوے سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کو 5 ایسی صورتحال کے بارے میں بتاؤں گا جس میں آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو خاموش جب رہنا چاہیے جب آپ غصے میں ہوں، کیونکہ غصہ ایک آگ کی طرح ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ یہ آپ کا ذہنی سکون تباہ کر دیتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ تعلقات، یہ آپ کو ایسی باتیں کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو آپ کا مطلب نہیں ہے اور یہ آپ کو بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ یہ آپ کو وہ کام کرنے پر مجبور کرتا ہے جس سے آپ بعد میں شرمندہ ہوں گے۔ غصہ ایک زہر ہے جو آپ کے جسم اور آپ کی روح کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ کو غصے کو قابو میں نہیں رہنے دینا چاہیے، بلکہ آپ کو اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو غصے میں ہوں تو خاموش رہیں اور بولنے سے پہلے خود کو پرسکون کر لیں۔ اس طرح آپ دوسروں سے جھگڑے سے بچ سکتے ہیں اور بعد میں آپ کو پچھتانا بھی نہیں پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خاموش رہو جب آپ کو بات کا مکمل علم نہ ہو، کیونکہ بغیر علم کے بولنے سے آپ دوسروں کی نظر میں احمق دکھائی دیں گے اور لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ ایسا کرنے سے آپ جھوٹی یا ادھوری بات بھی پھیلا سکتے ہیں، ایسی معلومات جو دوسروں کو گمراہ کر سکتی ہے یا الجھن میں ڈال سکتی ہے۔ آپ دوسروں سے سیکھنے کا موقع بھی کھو دیں گے جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی ایسی چیز جاننے کا بہانہ نہیں کرنا چاہیے جو آپ نہیں جانتے۔ آپ کو حقائق یا ذرائع کی تصدیق کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو خاموش رہنا چاہیے جب آپ کو کسی چیز کا مکمل علم نہ ہو اور دوسروں کی بات سنیں جو آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تیسری بات جس میں آپ کو خاموش رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی چیز پر شک ہو تو اس وقت لوگوں سے بحث بالکل مت کریں، کیونکہ جب تک آپ پوری بات یا پوری حقیقت نہیں جان لیتے اس وقت تک آپ لوگوں سے بات مت کریں۔ بولنے سے پہلے سچ کی تلاش کریں، ورنہ آپ کو اپنے الفاظ پر پچھتاوا ہو سکتا ہے اور آپ بعد میں پچھتا سکتے ہیں، کیونکہ پہلے آپ نے حقیقت کیوں نہیں جانی یا سچ کیوں نہیں جانا۔ اس لیے جب بھی آپ کو کسی بات پر شک ہو، سب سے پہلے حقیقت اور اس سچ کو جانیں، پھر بات کریں۔ چوتھی بات، جب آپ کو خاموش رہنا چاہیے، آپ سے کوئی اپنی بات کا جب اظہار کر رہا ہو، خاموش رہیں اور توجہ سے دوسرے کی بات سنیں، کیونکہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے بات کر رہا ہو یا اپنی الجھن بتا رہا ہو
تو اس وقت دوسرے انسان کو خاموش رہنا چاہیے اور آرام اور سکون سے اس کی بات سننی چاہیے۔ اس وقت سب سے زیادہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کسی دوسرے انسان کی، جب وہ اپنا دکھ یا تکلیف کسی کو بتا رہا ہو، اور یہ کہ آپ ان کے جذبات کا احترام کرتے ہیں اور بہتر محسوس کرائیں، ان کی مدد کریں۔ اس طرح آپ ان کے بارے میں مزید جانیں گے۔ اس لیے ہمیشہ خاموش رہیں جب کوئی آپ کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہو۔ استاد نے کہا کہ 5ویں صورتحال جب آپ کو خاموش رہنا چاہیے، جب آپ کا کوئی دوسروں کی طرف سے طنز یا حقارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ آپ کا مذاق اڑا سکتے ہیں یا نفرت کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کا کسی بھی بات سے مذاق اڑا سکتے ہیں، آپ کو حقیر سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ آپ کو برا یا کمتر سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو غصے یا ناراضگی سے ان کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ آپ کو ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو مسکرا کر انہیں جواب دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے آپ ان کو دکھاتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوئے ہیں۔ آپ ایسے دکھاتے ہیں کہ آپ کا اپنے آپ پر اعتماد ہے، اور آپ اسے دکھاتے ہیں کہ آپ عقل مند اور بالغ ہیں۔ اس طرح آپ ان کے ساتھ مزید تنازعات یا پریشانی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی توانائی اور وقت بھی زیادہ اہم چیزوں سے بچا سکتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ استاد نے کہا یہ 5 اہم باتیں ہیں جب آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ اگر آپ ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ بہت سے مسائل اور لوگوں کے جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کو بعد میں پچھتانا بھی نہیں پڑے گا۔ ان حالات میں خاموش رہنے سے آپ دوسروں کی نظروں میں عقل مند دکھائی دیں گے اور وہ آپ کی زیادہ عزت کریں گے۔ اپنے استاد کی بات سن کر لڑکا خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر سکون جذبات تھے۔ اس نے استاد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ انہیں قیمتی سبق پر ضرور عمل کرے گا۔ اسے سمجھ میں آیا کہ اصلی طاقت بولنے میں نہیں، سمجھنے میں ہے۔ جب خاموشی زیادہ طاقتور اور رد عمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو انکریج ٹیچ کی ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل پر جو بھی نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔